جی اس وقت یہ زیارت جو آپ کو نظر آ رہی ہے یہ حضرت سکینہ جہاں پہ سیدہ رقیہ کے نام سے یہ زیارت مشہور ہے. حضرت سکینہ جو 4 سال کی معصوم بچی جو میدان کربلا میں اس وقت ان کی عمر 4 سال بتائی جاتی ہے. امام حسین علیہ السلام کی وہ بیٹی جو بڑی لاڈلی تھی امام کو اور ہمیشہ امام کے سینے پہ سونے کی عادت تھی. یہ وہ 4 سال کی بیٹی کی یہ زیارت جب یہ قافلہ سادات یوم عاشور کے بعد جب بیویوں کو رسیوں میں قید کر کے امام زین العابدین جو بیوار کربلا جن کو کہا جاتا ہے وہ اس قافلے کو جب لایا گیا, آگے آگے نیزوں پہ سر چل رہے تھے شہداء کے اور پیچھے پیچھے بیویوں کا یہ لٹا ہوا قافلہ جب دربار یزید میں لایا گیا تو اس کے بعد جب دربار یزید سے قید کا حکم نامہ جاری ہوا تو یہ بلڈنگ یہ خوبصورت عالی شان زیارت سودا کو نظر آ رہی ہے. یہ اس وقت ایک زندان تھا, ایک جیل تھی, ایک قید خانہ تھا. یزیدی حکم کے مطابق بیویوں کو اس قید خانے میں پابند سلاسل کیا گیا. تو یہ 4 سال کی بچی جو تھی یہ بھی اپنی پھوپھیوں, اپنی ماں, اپنی بہنوں کے ساتھ اسی زندان میں تھی. اور پھر یہ شہزادی اب بابا بابا کہتے ایک وہ وقت آیا کہ اسی زندان میں ہمیشہ کے لیے سو گئی. اور پھر بی بی زینب کو جب یہ حکم ملا کہ اب آپ رہا ہیں, آپ آزاد ہیں, آپ جاؤ, آپ اپنے وطن کو جا سکتے ہیں. تو یہ میرے عزیز جو نوحہ اس وقت سنا رہے ہیں یہ وہی نوحہ ہے کہ بی بی زینب نے جب کہا کہ سکینہ اٹھو بیٹا رہائی کا حکم مل گیا, اب اپنے وطن کو چلیں, لیکن سکینہ بہت دور جا چکی تھی. تو یہ اس 4 سال کی شہزادی کی زیارت ہے. یہ جو خوبصورت عالی شان بلڈنگ آپ کو نظر آ رہی ہے یہ ہے تو شام کے شہر دمشق میں, لیکن ایرانی گورنمنٹ نے اس کے اوپر یہ تمام تار اخراجات جو ہے یہ ایرانی حکومت کے ہیں. اور لاکھوں کی تعداد میں, کروڑوں کی تعداد میں زائرین جو ہے یہ ہر سال اس زیارت پہ آتے ہیں. اور اس 4 سال کی بچی جس کے منہ پہ امام کی شہادت کے بعد جس کے منہ پہ تماچے مارے گئے, جس کے کانوں سے گوشوارے چھینے گئے, اتارے نہیں گئے, یہ اس 4 سال کی بچی کی قبر ہے. یہ اس 4 سال کی بچی کی زیارت ہے جس کو ہم سب, آپ سب شہزادی سکینہ کے نام سے جانتے ہیں. جی یہ جو بازار آپ دیکھ رہے ہیں یہ شہزادی سکینہ کے بازار سے نکل کے اب ہم جا رہے ہیں دربار یزید کی جانب. اور یہ اس کو اب ظاہر ہے یہ شاپس آپ دیکھ رہے ہیں بڑی ماڈرن شاپس, لیکن اب بھی یہ جو گلی یہ جو بازار ہے یہ وہی تاریخی اہمیت کے حامل بازار ہیں کہ انہی بازاروں سے قافلہ سادات کو گزارا گیا. اور پھر جب یزیدی دربار سے حکم ملا قافلہ سادات کو زندان کا قید کا حکم ملا تو پھر شاید اسی گلی سے ہی یہ سارے قافلہ اہل بیت کے لوگ جو تھے وہ اس طرف گئے جہاں پہ زندان تھا. اور پھر اسی زندان میں جب شہزادی سکینہ وفات پا چکی تو آج وہ زندان جو ہے وہ ایک بہت بڑی زیارت, ایک بہت بڑا محل نما عمارت ہمیں نظر آ رہی ہے. یہ زیارت جو آپ کو نظر آ رہی ہے یہ پیغمبر رسول حضرت یحییٰ علیہ السلام کا سر یہاں پہ دفن ہے. اور حضرت یحییٰ علیہ السلام کے بارے میں یہ بتایا جاتا ہے کہ اس وقت کے بادشاہ دقیانوس جس کی بیوی نے یہ ڈیمانڈ کی جس سے وہ شادی کرنا چاہتا تھا, اس نے حق مہر میں پیغمبر رسول حضرت یحییٰ کا سر ڈیمانڈ کیا تھا اور اپنی بیوی کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے حضرت یحییٰ علیہ السلام کو قتل کیا گیا اور اس مقام پہ حضرت یحییٰ کا سر دفن ہے. اس وقت ہم جس مقدس مقام پہ کھڑے ہیں یہ مسجد الناقہ کے نام سے معروف ہے. بصرہ شام اردن کی سرحد کے قریب
دمشق شہر سے 135 کلومیٹر کے فاصلے پہ، فخر کائنات، وجہ تخلیق کائنات، پیغمبر گرامی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عالم بچپن میں جب اپنے چچا حضرت ابو طالب علیہ السلام کے ساتھ سفر تجارت پہ شام کے لیے آئے تو اسی شہر میں راہب نے علامات نبوت پیغمبر گرامی کی دیکھی، اس لیے کہ پیغمبر گرامی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ بادل جو ہے وہ سایہ کیے ہوئے تھا، اور دیگر وہ علامات کے لوگ سجدہ کر کے گزر رہے تھے، لیکن پیغمبر گرامی جو ہے انہوں نے سر نہیں جھکایا، جس سے اس بات کا اندازہ ہوا راہب کو کہ یہ آخری نبی ہے۔ یہ وہ جگہ جس کو مسجد ناقہ کے نام سے یاد کیا جاتا ہے، یہاں پہ پیغمبر گرامی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اونٹنی بیٹھی تھی، اور اس اونٹنی کے قدموں کے آثار جو ہیں وہ اب تک محفوظ ہیں، وہ ہم اس وقت آپ کو دکھانا چاہتے ہیں۔ اور اس وقت ہم ایک ایسی جگہ پہ کھڑے ہیں کہ جو تاریخی اعتبار سے بہت زیادہ اہمیت کی حامل ہے، اس لیے کہ یہ وہ گرجا ہے کہ پیغمبر گرامی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے چچا حضرت ابو طالب علیہ السلام کے ساتھ بچپنے میں سفر تجارت پہ تشریف لائے، تو یہی وہ جگہ تھی کہ جہاں راہب نے پیغمبر گرامی فخر کائنات اور فخر موجودات جناب پیغمبر گرامی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں وہ علامات دیکھیں کہ جن سے اس کو اندازہ ہوا کہ پیغمبر گرامی جو ہے وہ نبی ہیں۔ تو حضرت ابو طالب علیہ السلام کو اس راہب نے دیکھ کے یہیں پہ کہا تھا، اور اسی جگہ پہ جو ہے وہ دعوت کی گئی تھی پیغمبر گرامی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اس سارے کاروان کی کہ جو سفر تجارت کے لیے آیا۔ اور پھر راہب نے یہ کہا حضرت ابو طالب کو کہ اگر آپ کو اس بچے کے ساتھ کوئی ہمدردی ہے تو اسے فوراً واپس لے کے چلے جاؤ، اس لیے کہ یہ آخری نبی محمد مصطفیٰ ہے، ہماری کتابوں میں جو علامات موجود ہیں وہ اسی بچے میں جو ہے وہ نظر آ رہی ہیں۔ اور یہی وہ جگہ ہے کہ جہاں پہ حضرت ابو طالب نے اپنا سامان تجارت جو ہے وہ سارے کا سارا یہیں پہ بیچا، اور شام پھر دمشق نہیں گئے، واپس چلے گئے یہیں سے، اور گویا یہ وہ جگہ ہے کہ جہاں پیغمبر گرامی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعوت ہوئی تھی حضرت ابو طالب کے ساتھ عالم بچپن میں جب تشریف لائے تھے۔ اس وقت ہم جس جگہ پہ کھڑے ہیں یہ حضرت ایوب علیہ السلام کا روضہ اقدس ہے۔ شام شہر سے 120 کلومیٹر کے فاصلے پہ
اس علاقے کا نام جو ہے وہ علاقۂ شیخ سعد ہے، اور اس روضہ اقدس میں 2 قبریں ہیں۔ دائیں طرف جو قبر ہے وہ ہے حضرت ایوب علیہ الصلوۃ والسلام کی، اور جو اس کے ساتھ قبر ہے بائیں طرف وہ ان کے فرزند کی، ان کی اولاد کی ہے، یعنی ان کے بیٹے کی قبر ہے۔ یہ تقریباً جنوب ملک شام جو ہے اس کے جنوب میں یہ علاقہ شیخ سعد کے ساتھ منسوب ہے، اور یہیں ساتھ میں وہ کنواں بھی ہے کہ جس کے پانی سے حضرت ایوب علیہ الصلوۃ والسلام نے غسل کیا، اور اس کے بعد وہ جو ہے وہ صحیح ہو گئے، ان کو صحت جو ہے وہ میسر آئی۔ بہرحال یہ اندر 2 قبریں ہیں، ایک قبر حضرت ایوب علیہ الصلوۃ والسلام کی ہے، اور ساتھ میں دوسری قبر جو ہے وہ ان کے فرزند کی قبر ہے۔ یہ اس وقت ہم ان آثار کے قریب کھڑے ہیں، اور اس کے اوپر کہ جو کہا جاتا ہے کہ حضرت ایوب علیہ الصلوۃ والسلام نے جس کنویں سے اور جس پانی سے غسل فرمایا تھا اور انہیں صحت ملی تھی، یہ اسی کنویں کی یہ مقام ہے، اور یہ کھنڈرات جو ہیں وہ اسی حوالے سے موجود ہیں۔ اس وقت جس مقام پہ ہم کھڑے ہیں یہ سامنے آپ کو نظر آ رہا ہے، یہ حضرت سعد بن عبادہ صحابی رسول انصار میں سے تھے، اور ان کی یہ قبر ہے، اور آج کل میرے خیال میں یہاں پہ تعمیرات کا کوئی سلسلہ جو ہے وہ شروع کیا جا رہا ہے۔ یہ حضرت سعد بن عبادہ وہی شخصیت ہیں کہ جنہوں نے ثقیفہ بنی ساعدہ میں سب سے پہلے خلافت پیغمبر کے حوالے سے یہ وہاں پہ میٹنگ کی گئی تھی، اور بعد میں حضرت ابو بکر اور حضرت عمر اور حضرت ابو عبیداللہ بن جراح بھی وہاں پہ چلے گئے، اور پھر خلافت کا وہاں پہ فیصلہ ہوا۔ یہ سعد بن عبادہ جو ہیں وہ گویا خلافت کے خود ساختہ امیدواروں میں سے پہلے وہ امیدوار تھے، اور پھر حضرت امیر المومنین علی علیہ الصلوۃ والسلام کا بھی ایک فرمان ہے کہ اگر سعد جو ہے وہ ہمارے حقوق پہ جس نے سب سے پہلے لوگوں کو جرأت دلائی وہ یہی سعد ہیں۔ یہی سعد جو ہیں یہ خلافت حضرت ابو بکر میں بھی اور پھر حضرت عمر کی دور حکومت میں یہ اس طرف جو ہے وہ آئے، اور یہاں پہ ان کو جو ہے وہ کہتے ہیں کہ قتل کر دیا گیا، اور یہی شام کی طرف وہ آ رہے تھے، اور یہاں پہ ان کی گویا مزار جو ہے وہ بنائی گئی۔ یہ زیارت جو اس وقت آپ کو نظر آ رہی ہے یہ حضرت حابیل علیہ السلام کی قبر مبارک ہے، اور یہ دمشق شہر سے کچھ فاصلے پہ یہ مزار اقدس واقع ہے۔ حضرت حابیل علیہ السلام جو حضرت آدم علیہ السلام کے بیٹے تھے، اور 2 بھائی تھے، حضرت قابیل علیہ السلام اور حضرت حابیل علیہ السلام۔ حضرت حابیل علیہ السلام کے بارے میں یہ بتایا جاتا ہے کہ وہ حضرت آدم علیہ السلام کے نائب تھے، اور یہ بات جو تھی، یہ خالش جو تھی، یہ حضرت قابیل کو گوارا نہ تھی، اور اسی خالش میں انہوں نے ایک دن جب دونوں بھائیوں نے اپنی اپنی قربانیاں اللہ کے حضور پیش کی، تو حضرت حابیل جو بکریاں چراتے تھے، چرواہے تھے، انہوں نے ان کے پاس جو بہترین بکرا جس کو مینڈا کہا جاتا ہے وہ انہوں نے اللہ تعالیٰ کے راہ میں قربان کیا، اور حضرت قابیل جو تھے وہ چونکہ کسان تھے تو انہوں نے گندم کا ایک ناقص گندم یا ناقص آٹا آپ کہہ سکتے ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں قربانی دی، تو ان کی قربانی جو ہے وہ قبول نہ کی گئی، حضرت حابیل علیہ السلام کی قربانی قبول کی گئی۔ اسی خلش میں آ کے حضرت قابیل علیہ السلام نے
حضرت عابیل علیہ السلام کے سر پہ پتھر دے مرا، جس سے وہ شہید ہو گئے۔ اور پھر ان کو یہ سمجھ نہ آئی کہ میں ان کو کہاں اور کہاں لے جاؤں، کیونکہ جہاں پہ ان کو قتل کیا گیا وہاں پہ جب جانور جو تھے چرند پرند اکٹھے ہونے لگے تو حضرت قابیل کا ضمیر انہیں ملامت کرنے لگا کہ میرے بھائی کی میت جو ہے اس کو اگر جانور کھائیں گے تو یہ کیسے ہو سکتا ہے۔ تو حضرت قابیل نے حضرت عابیل علیہ السلام کی لاش کو، ان کی میت کو اپنے کندھے پہ اٹھایا اور پھر وہ کبھی کسی پہاڑی پہ، کبھی کہیں پہ اس میت کو لے کے گھومتے رہے، اور پھر ایک اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک کوا آیا اور کوے نے زمین کھودنے کا طریقہ سکھایا حضرت عابیل علیہ السلام کو، اور پھر حضرت عابیل کو یہ خیال ہوا کہ اگر یہ کوا جو ہے اس کو یہ طریقہ آتا ہے تو مجھے کیوں نہیں آتا، اور پھر حضرت عابیل علیہ السلام کو حضرت قابیل نے زمین کھود کے حضرت عابیل علیہ السلام کو دفن کیا گیا۔ تو یہ پہاڑیوں کے دامن میں یہ جو مزار اقدس واقع ہے یہ حضرت عابیل علیہ السلام، حضرت آدم علیہ السلام کے بیٹے کا، اور دنیا انسانی تاریخ میں یہ پہلا قتل اور یہ پہلی انسانی موت ہے، کسی بھی انسان کی جو پہلی موت ہے وہ حضرت عابیل علیہ السلام کی ہے۔ یہ جو روضہ اقدس آپ کو اس وقت نظر آ رہا ہے یہ زیارت حضرت سکینہ سلام اللہ علیہ بنت امیر المومنین، ان کے بارے میں یہ بتایا جاتا ہے کہ یہ حضرت علی کرم اللہ وجہہ کی صاحبزادی تھی اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نواسی حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کی بیٹی تھی۔ گو کہ بہت سارے جو تاریخی حوالہ جات ہیں ان میں ان کا ذکر کم ملتا ہے، لیکن یہ علماء اور محققین نے یہ تحقیق کر کے بتایا کہ یہ حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کی بیٹی تھی، اور یہ جب حضرت فاطمہ زہرا کا انتقال ہوا تو اس وقت بھی یہ موجود تھیں اپنی ماں کے جنازے کے اوپر، اور اس کے بعد واقعہ کربلا میں بھی یہ کربلا میں موجود تھی، اور پھر جب قافلہ جو ہے وہ کربلا سے ہوتا ہوا شام تک پہنچا تو اس وقت بھی یہ قافلے کے ساتھ تھی، بازاروں میں خطبے بھی دیتے رہیں، اپنی بہن سیدہ زینب سلام اللہ علیہ کے ساتھ رہیں، حضرت سکینہ علیہ السلام سلام اللہ علیہ۔ یہ جو علاقہ جہاں پہ یہ مزار اقدس ہے اس کو داریہ کہا جاتا ہے، یہ دمشق سے کچھ فاصلے پر ہے، داریہ کے نام سے یہ ایک چھوٹا سا گاؤں ہوا کرتا تھا، اور داریہ میں جو لوگ، جو بزرگ جو پہلے جو ہو گزرے ہیں انہوں نے بتایا کہ اس مزار اقدس پہ لوگ حاضری دینے کے لیے آتے تھے اور اپنی حاجات کے لیے منتیں مانتے تھے، اور اللہ تعالیٰ ان کی وہ تمام مرادیں پوری کرتا تھا جو بھی وہ منت مانی جاتی اس دربار پہ۔ آج جب زائرین دمشق میں آتے ہیں حضرت بی بی زینب سلام اللہ علیہ کے زیارت کرنے کے لیے تو سب زائرین یہاں پہ بھی ضرور پہنچتے ہیں۔ یہ زیارت جو آپ کو نظر آ رہی ہے یہ صحابی رسول حضرت حجر بن عدی کندی کے نام سے ان کو جانا جاتا ہے۔ کندی قبیلے سے ان کا تعلق تھا، اور یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ میں شامل ہوتے ہیں، کیونکہ تاریخ اور محققین نے جو لکھا ہے وہ یہی کہ انہوں نے حضور کی زندگی میں ہی اسلام قبول کیا، اور اپنے بھائی حضرت ہانی بن عدی کے ساتھ یہ حضور کی خدمت میں پیش رہے۔ اس کے علاوہ یہ محبان اہل بیت تھے اور حضرت علی کرم اللہ وجہہ کے ساتھ رہے، خصوصی طور پہ جنگ قادسیہ میں، جنگ جمل میں اور جنگ صفین میں آپ حضرت علی کرم اللہ وجہہ کے ساتھ رہے،
اور حضرت علی کرم اللہ وجہ کی فوج میں جو بہادر جو جرار سپہ سالار تھے، جن میں حضرت مالک بن اشتر اور حضرت حجر بن عدی، کہ ان دونوں کو کبھی حضرت مالک بن اشتر کو سپہ سالاری دے کے لڑنے کے لیے بھیجا جاتا ہے جنگ میں، اور کبھی حضرت حجر بن عدی کو سپہ سالار بنا کے بھیجا جاتا۔ آپ اہل بیت سے بے پناہ محبت کرتے تھے، اور یہ جہاں پہ آج یہ مقام ہے ان کا روضہ اقدس ہے، اس مقام کو آج ادرا کہا جاتا ہے، اور بہت سارے لوگ جو ہیں اس کو جو تاریخ نے لکھا ہے اس مقام کو اس وقت ادرا بھی کہا جاتا تھا۔ اور آج یہ جو مقام ہے یہ دمشق سے تقریباً 40 میل دور یہ مقام ہے جس کو ادرا کہا جاتا ہے۔ اور یہ بتایا جاتا ہے کہ ان کو جب قید کیا گیا اس وقت زیاد جو تھا وہ گورنر تھا کوفہ کا، اور کوفہ میں زیاد جو ہے وہ جمعہ کا خطبہ دے رہا تھا، اور اس نے خطبہ اتنا لمبا کر دیا کہ نماز کا وقت گزرا جا رہا تھا۔ تو جب آپ نے الصلاۃ الصلاۃ کا نعرہ بلند کیا، اس کے باوجود زیاد نے کوئی ان کی بات نہ سنی، اور پھر آپ چونکہ نماز کا وقت گزرا جا رہا تو آپ شدید غصے میں آ گئے، اور انہوں نے کچھ کنکریاں زیاد کے منہ پہ دے ماری۔ اس وقت زیاد نے اس بات کو سیریس نہ لیا، اور نماز پڑھنے کے بعد جب وہ فارغ ہوا تو اس نے پھر یہ حکم دیا کہ حجر بن عدی کو گرفتار کیا جائے، اور پھر حضرت حجر بن عدی اور ان کے ساتھ 12 ان کے دوسرے ساتھی جو تھے ان کو گرفتار کیا، جس میں ان کا 18 سالہ جوان بیٹا حضرت حمام بن حجر جو تھے وہ بھی ساتھ شامل تھے۔ اور پھر زیاد نے ان کو امیر شام کے پاس دمشق بھیجا، اور امیر شام کو جب اس بات کا پتہ چلا کہ حضرت حجر بن عدی جو ہیں وہ آ رہے ہیں اپنے ساتھیوں کے ساتھ، ان کو گرفتار کر کے بھیجا جا رہا ہے، تو امیر شام نے یہ پیغام بھیجا، جو قاصد امیر شام کے دربار میں گیا اس کو بتایا کہ کبھی بھی ان کو میرے دربار میں دمشق میں نہ لے کے آنا، بلکہ ان کو دمشق سے 40 میل دور کسی مقام پہ ان کو روک دینا، اس لیے کہ اگر یہ صحابی رسول اور اس کے ساتھ جو دوسرے اس کے ساتھی ہیں اہل بیت کے محبت کرنے والے، اگر وہ میرے دربار میں آ گئے اور انہوں نے کچھ جملے بول دیے تو ہو سکتا ہے کہ یہاں پہ جو لوگ ہیں وہ میرے خلاف بغاوت کر دیں کہ میں صحابی رسول کو کیوں قتل کرنا چاہتا ہوں۔ تو لہٰذا اس مقام پہ جس کو آج ادرا کہا جاتا ہے، یہ 40 میل دور ہے دمشق سے، اس مقام پہ روکا گیا، اور پھر جبر و تشدد سے حضرت حجر بن عدی کو کہا گیا کہ آپ علی کرم اللہ وجہ کے خلاف برائت کریں، لیکن آپ نے انکار کر دیا۔ آپ کے جو ساتھ آپ کا بیٹا اور جو دوسرے 5 ساتھی تھے انہوں نے بھی انکار کیا۔ دوسرے جو لوگ تھے 6 لوگ جو دوسرے بنتے ہیں، ان کو جب کہا گیا تو ان کے قبیلے والوں نے ان کو قائل کر لیا اس بات پہ کہ یہ آپ اس بات کا انکار کر دیں کہ آپ محبت کرتے ہیں حضرت علی کرم اللہ وجہ سے، تو لہٰذا ان لوگوں کو چھوڑ دیا گیا۔ 6 لوگ جو تھے ان میں سے وہ رہا ہو گئے، اور باقی جو لوگ ہیں ان کو شہید کر دیا گیا، جن میں حضرت حجر بن عدی کا 18 سالہ جوان بیٹا بھی شامل ہے، اور اس وجہ سے کہ وہ اہل بیت اور علی کرم اللہ وجہ سے محبت کرتے تھے۔ آج یہاں پہ لاکھوں کی تعداد میں زائرین جو ہیں ہر سال یہاں پہ آتے ہیں، جب بھی کوئی دمشق میں آتا ہے بی بی سیدہ زینب سلام اللہ علیہ کے زیارت کرنے کے لیے آتا ہے، وہ اس زیارت پہ ضرور آتے ہیں۔ ناظرین، اس وقت میں شام کے شہر دمشق میں ایک قبرستان کے دروازے کے اوپر کھڑا ہوں۔ یہ چھوٹا دروازہ اس لیے اس کو باب صغیر کہا جاتا ہے، اور اس قبرستان کا نام بھی باب صغیر ہی ہے، اور اس کو اہل بیت کا قبرستان بھی کہا جاتا ہے کیونکہ اس قبرستان میں بہت ساری قبور جو ہیں وہ صحابہ اکرام اور اہل بیت اطہار کے کچھ روضہ اقدس یہاں پہ موجود ہیں۔ خصوصی طور پہ یہاں پہ 2 جو روضہ اقدس ہیں وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ازواج و مطہرات حضرت ام حبیبہ اور حضرت ام سلمہ علیہ السلام، اور
اس کے علاوہ یہاں پہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی حضرت بلال حبشی رضی اللہ عنہ جو مؤذن رسول جن کو کہا جاتا ہے، ان کا روضہ اقدس بھی یہاں پہ موجود ہے، اور حضور کے صحابی اور اہل بیت کے عاشق حضرت حجر بن عدی بھی یہاں پہ مدفون ہیں۔ سو اس لیے جتنے بھی زائرین یہاں پہ آتے ہیں شام میں، ظاہر ہے سب لوگ یہاں پہ زیارات کے لیے آتے ہیں۔ سو حضرت بی بی زینب سلام اللہ علیہ کے زیارت کے بعد تمام لوگ جو ہیں وہ اس قبرستان میں تشریف لاتے ہیں۔ اس وقت میں ایک زیارت کے اندر کھڑا ہوں۔ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ حضرت ام حبیبہ سلام اللہ علیہ کی یہ قبر مبارک ہے، اور یہ ان کا روضہ مبارک ہے۔ یہ بھی دمشق کا جو قبرستان جس کو باب الصغیر کے نام سے جانا جاتا ہے، اس قبرستان کے جو دروازہ جس کو باب الصغیر کہا جاتا ہے، اس دروازے سے جو ہی آپ اندر داخل ہوتے ہیں تو پہلی زیارت جو ہے یہ حضرت ام حبیبہ سلام اللہ علیہ کی، اور اس کے بعد پھر جو دوسری زیارت ہے وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دوسری زوجہ محترمہ حضرت ام سلمہ سلام اللہ علیہ کی۔ سو اب اس کے بعد ہم آپ کو اس زیارت پہ لے کے چلیں گے۔ یہ قبر مبارک جہاں پہ اس وقت میں کھڑا ہوں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زوجہ محترمہ حضرت ام سلمہ سلام اللہ علیہ کی یہ قبر ہے۔ اور جب آپ اس قبرستان کے چھوٹے دروازے جس کو باب الصغیر کہا جاتا ہے اس کے اندر آپ داخل ہوتے ہیں تو یہ داخل ہوتے ہی دوسرا روضہ اقدس جو ہے یہ حضرت ام سلمہ سلام اللہ علیہ کا ہے۔ اس وقت میں باب الصغیر قبرستان کے ایک چھوٹے سے دروازے کے باہر کھڑا ہوں۔ اس دروازے سے جو ہی داخل ہوتے ہیں